جی خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر صبح ہدایت کے اس آخری حصے میں کالز کا سلسلہ جاری ہے. آپ بھی بات کر سکتے ہیں. شریک حیات کے انتخاب کے لیے کیا کوالٹیز جو ہے وہ پہلے چیک کر لینا چاہیے. اور ویسے میں نے رات کو جو میں نے ٹاپک رکھنا تھا نا، بات کی اپنی وائف سے کہ آپ نے میرے اندر کیا کوالٹیز دیکھی تھی شادی سے پہلے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ ابھی تک میں تلاش کر رہی ہوں اس کی. تو تلاش وہ جاری ہے ان کی. تو بہرحال کوالٹیز ہلکا پھلکا سا مذاق تھا، لیکن یہ کہ بہت زیادہ آئیڈیالائز ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. پریکٹیکل لائف میں آ کے دیکھیے کہ پریکٹیکل لائف میں آپ کو ایک لائف پارٹنر کیسا چاہیے جس کے ساتھ آپ لانگ ٹرم ریلیشن شپ ایک رکھ سکیں. اور اس ریلیشن شپ میں دیکھیں ہرڈلس تو ہر جگہ ہی آتے ہیں، کیوں فاروق بھائی کتنی مشکلات آتی ہیں. اٹ از ناٹ اے بیڈ آف روزز، کہتے ہیں کہ وہ پھولوں کا تو بستر ہے نہیں، لیکن آپ کے اندر اتنی ایک کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ آپ ان پریشانیوں سے گزر کے اپنے ایک رشتے کو قائم رکھنے کے لیے. لیکن اس میں یہ بھی نہ ہو کہ جب لڑکی اتنا صبر اور محنت سے چل رہی ہو تو پھر سامنے لڑکے والے یا اس کے رشتہ دار یہ سمجھ لیں کہ بھائی اس کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، اس کو اور دباؤ، اس کو اور تنگ کرو، اس کو اور ہرٹ کرو، تاکہ جو ایک ہمارے اندر بھی ایک طالبان ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں ہر انسان کے اندر جو دہشت گرد ہے، جو تشدد پہ اور تکلیف دینے پہ ہمیں بڑا مجبور کرتا ہے. اور اب پرانے زمانے سے اگر آپ ہٹ جائیں، پرانے زمانے میں جو پرابلمز آتی تھی بہوؤں کے ساتھ، بہوؤں کو جلا دیا، پرابلم ہو گئی. اب ٹارچر کا طریقہ بدل گیا. اب مینٹل ٹارچر کرتے ہیں، کبھی اس کی صورت کو، کبھی اس کے خاندان کو. اور حد تو یہ ہے کہ بہت اعلیٰ خاندان کی ہونے کے باوجود بھی کبھی اس کے پیسے کو لے کے کہ تمہارے پاس اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں عورت کو اندر سے توڑ دیتی ہیں. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹارچرنگ کی آپ نے بات کی کہ کیسا کھانا نہیں پکانا تمہیں آتا. اور اب ویسٹ میں رہتے ہوئے، جی ویسٹ میں رہتے ہوئے اگر آپ یہ بات کریں تو یہ بات کہتے ہوئے ذرا اپنے گھر پہ نظر ڈالیے گا کہ آپ کی بیٹیاں بھی ویسے ہی اس ماحول میں رہ کر، یہاں کی تعلیم لے کر کیا کھانا پکانا اور سب کچھ کر پاتی ہیں جو آپ ایک بہو سے توقع کر رہے ہیں. تو بیلنس لے کر آئیں گے، انصاف کیجئے، ہمارا مذہب ہے. اور یہی بات لڑکی والوں سے بھی. صحیح بات ہے. جی کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی بات کیجئے. السلام علیکم. جی آپ لائیو ہیں. السلام علیکم. چلے کوئی بات نہیں. اور ابھی تک کسی ہماری بہن کا فون نہیں آیا. ہماری خواتین میں ضرور ٹرائی کر رہی ہوں گی، شاید آپ کی لائن نہ لگے تو کوشش کیجیے گا. جی دیکھتے ہیں کالر آ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم یا اللہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے افتخار صاحب ناروے سے. جی فروغ بھائی کی حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ سر، شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ٹاپک تو آپ کے بہت اچھے ہیں، لیکن میں جناب سیدہ کے بارے میں کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں جی، تاکہ دنیا کو ایک پیغام پہنچ جائے. جی. اور جیسے کہ بیٹیاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت ہوتی ہیں، تو باپ کے لیے بیٹی رحمت ہے اور باپ رحمت العالمین ہے. اور جیسے کہ فرمایا کہ بیوی سے آدھا مان ہوتا ہے اور جناب سیدہ کا شور کل ایمان ہے. جیسے کہ فرمایا کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے اور جناب سیدہ کے بیٹے وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اور جناب سیدہ نے باپ کی محبت بتائی، شور کی محبت بتائی، ماں کی ممتا بتائی. اور جناب سیدہ نے دعا مانگ کر جناب سیدہ زینب طیبہ طاہرہ علیہ السلام کو خدا سے مانگا کہ میں نے یہ کردار ادا کی ہے، لیکن میرا بھائی نہیں تھا کہ میں بتاؤں کہ بھائی کی محبت کیا ہے. اور جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے بھائی کی محبت کے لیے اپنی ذات قربان کر دی تھے، سب کچھ قربان کر دیا. یہ بیٹیوں، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یہ کردار ہونا چاہیے، تمام عورتوں کو یہ کردار ہونا. جناب سیدہ کی سیرت پہ چلے اور جناب سیدہ کا کردار پہ بنائے اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت پہ چلے. بھائی کی محبت کیا ہے، بیٹے کی محبت کامیاب ہونا ہے تو یہ ہستی ہمارے پاس موجود ہیں، رول ماڈل. صحیح. محمد کی سیرت پہ لوگ چلیں گے تو سب کچھ کامیاب، سارے گھر کامیاب ہوں گے. اور محمد آل محمد آپ لوگوں کی سلامت رکھے، آپ لوگوں کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے، تاکہ حق کا پیغام پہنچ رہا ہے. تو اس پہ تو میں بہت بول سکتا ہوں، لیکن زیادہ تر دوسروں لوگوں کو بھی ٹائم دینا چاہیے. محمد آپ کو سلامت رکھیں اور دعا میں یاد رکھیے. والسلام یا اللہ السلام مدد. خدا حافظ. جزاک اللہ افتخار صاحب. جی اور وہ تو ہستیاں، اور جیسے پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کا ایک اور ذکر ملتا ہے نا کہ آپ نے کبھی خواہش نہیں کی
اپنے شوہر مولا کائنات ہے، ہر چیز مانگ سکتی ہے، لیکن انہوں نے اس حوالے سے خواہش نہیں کہ اگر وہ نہ پیش کر سکے تو میں آگے جی منہ اسی کیا بات پہ دکھاؤں. وہ جو دوسرا ہم نے ابھی کالر سے پہلے کہا تھا کہ لڑکی والے بھی اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ وہ ایک گاڑی اور ایک بنگلہ ان کا جو آپ کی بیٹی کو لے کے جائے عزت سے رکھے، پیار محبت سے رکھے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کی رسپیکٹ کرے. وہ چیز سب سے زیادہ اہم ہے، نہ کہ آپ موازنہ شروع کر دیں کہ اس کی بیٹی تو بنگلے میں گئی ہے اور ہماری بیٹی. یہ چیزیں بھی بہت زیادہ برائی کا سبب بنتی ہے. جی کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہاں فاروق بھائی، زارا میں مقصود سید بول رہا ہوں واٹ فورڈ سے. جی مہربانی شاہ صاحب، آپ شکریہ. کا ٹاپک تو ہے شریک حیات کا انتخاب، جی لیکن یہ بھی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے. انتخاب الگ چیز ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ الگ ہے. ٹھیک ہے. ہم اندھیرے میں ہی گولی چلا رہے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا انتخاب غلط نہیں ہوتا. ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے. سب باتوں سے مل کر جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ ذہنی ہم آہنگی ہونی چاہیے میاں بیوی میں، اور بالخصوص قناعت پسندی ہو تو اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. صرف ایک قناعت پسندی میں سارا ماحول سمٹ کر آ جاتا ہے. ٹھیک. کوشش کرنی چاہیے کہ رائے فلیکسیبل ہو، ریجڈ نہ ہو. میں رہا یہ سوال کہ انتخاب تو ہوا، گزاری کیسے زندگی. کہتے ہیں میاں بیوی گاڑی کے دو پہیوں والی گاڑی میں نے کبھی نہیں دیکھی، 4 پہیوں والی ہوتی ہے ہمیشہ. جہاں قناعت پسندی ہو، جس کسی گھر میں اگر یہ مثال ہو کہ بیوی تازہ روٹی پکا کر نہ کھائے، بچوں کی بچی کچی کو دوبارہ گرم کر کے کھا لے. میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، لیکن تعدی سے نعمت کے طور پر میں نے یہ ذکر کیا ہے، کہیں تکبر میں نہ بدل جائے. جس گھر میں قناعت کی یہ حالت ہو بیوی کی، اس میں مزید کیا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے کان دام رکھے. پہلے زمانے میں گھر کی بلی دیکھی جاتی تھی، جہاں رشتہ دیتے تھے وہاں بلی دیکھتے کہ کیسی پلی ہوئی ہے، کیسی اس کی لک آفٹر ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جس گھر کے لوگ بلی کا ایک جانور کا خیال رکھتے ہیں وہ ہماری بیٹی کا خیال رکھیں. یہ میرے زمانے سے پہلے کی بات ہے، میں اس گروپ میں نہیں آتا. کہیں لالچ اور غلط بیانی نہیں ہونا چاہیے بچوں کی شادیوں میں، اور ان کی رائے حاصل کرنا بہت ضروری اور لازمی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے، دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ شاہ صاحب، جزاک اللہ. بالکل صحیح. اور جیسے کچھ اختیارات اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی تو دیے ہیں نا، کہ جیسے اب رزق ہے وہ اوپر لکھا ہوا ہے، اب وہ ہم پہ ہے. اچھا آپ کہ اب حرام کمانا ہے کہ حلال کمانا ہے وہ تو ہمارے اختیار. جی، اور شریک حیات کے انتخاب پر ہی ہم غور کریں گے کہ جب ہم یہ سمجھ سکتے ہو کہ وہ لڑکا یا وہ لڑکی ہمارا جو آپ لڑکے اور لڑکی آپس میں فیصلہ کریں کہ وہ ان کے لیے صحیح ہوگا، بہتر ہوگا، اور آگے جا کے وہ اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر سکیں گے یا نہیں. کیونکہ حضرت امیر المومنین نے ایک روایت میں اشارہ کیا ہے کہ اپنے نفس کو اپنے اور غیر کے درمیان بیلنس قرار دو اور دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے کرتے ہو. تو لڑکا لڑکی کو آپس میں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے بہن اور بھائی کی شادی ہوگی تو ہم اس کے لیے کیسا پارٹنر دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی ویسا بننا چاہیے. اور دونوں کے اندر فلیکسیبلٹی ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے کی شادیاں اگر آپ ویسٹ میں بھی آئیں تو 50 سال کی شادیاں بہت اچھی چل جاتی ہیں، 40 سال 50 سال 60 سال. لیکن آج کل 5 مہینے 10 مہینے اور 12 مہینوں میں ہی پرابلمز آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کی کیا وجوہات ہیں ہمیں وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور سب سے پھر اگین وہی بات کہ لڑکا اور لڑکی کی دونوں کی کوشش کیجئے کہ ان کی سملیرٹیز ہوں ایجوکیشن میں، کام میں، جاب میں اور رہن سہن کے طریقوں میں. بالکل صحیح. کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. علی مدد. وعلیکم السلام بطول سسٹرز. آج کیا سنائیں گے ہمیں؟ آنٹی ہم قصیدہ سنانا چاہتے ہیں. جی ضرور، بسم اللہ کیجئے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل. زہرا تیرے بچوں کے احسان بڑے ہیں، زہرا تیرے بچوں کے احسان بڑے ہیں. سوالی تیرے در پہ دربار کھڑے ہیں، زہرا تیرے بچوں کے احسان بڑے ہیں. لوگوں یہ محمد پہ ہوئے اتوار ہوئے کون، ہاتھوں میں مہارے لے ٹورا لائے ہوئے کون، کیا مہرے
सादे हैं यार में कुरियान बड़े हैं ज़ारा तेरे बच्चों के एहसान बड़े हैं शाबीर के बेटे का बहुत नाम बड़ा है शाबीर के बेटे का बहुत नाम बड़ा है जे मांगे मुजाहिद ने भी वो काम किया है जे मांगे मुजाहिद ने भी वो काम किया है सब चादर तस्वीर में परवाने चढ़े हैं सब चादर तस्वीर में परवाने चढ़े हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान जीते अल्लाह, रहो। बहुत खूबसूरत आज बीबी फातिमा के हवाले से कसीदा सुना हमने, जिन चल रहे हैं जी। और फारूक भाई, अंडरस्टैंडिंग के साथ, understanding जैसे के साथ कि- बहनों की अंडरस्टैंडिंग और जी, ये जी। शादीशुदा जो जोड़े हैं उनमें भी अंडरस्टैंडिंग हो, तो कोई भी काम जी। करना हो, एक ने दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होगी तो तब तक ये काम नहीं होगा। और दोस्तों की अंडरस्टैंडिंग की हम वैसे ही जिक्र कर रहे थे मजाक के तौर पे कि जी हाँ। जो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की अंडरस्टैंडिंग है वो शायद जरदारी साहब की बेनज़ीर साहिबा से बेनज़ीर नहीं साहिबा थी, के साथ तो नहीं थी, जी। बाज़ औक़ात दोस्तों की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाती ज़्यादा हो है, जाती मियाँ है। बीवी की कम रह जाती है। जी कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। फारूक मियाँ, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती सेहत जी, दे, बिस्मिल्लाह। खुशियाँ दे और चैनल हमेशा कायम रहे आपकी। इलाही आमीन। जी आप बहुत अच्छा मौजूद आपने किया है। मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि औरत का मर्द का इंतखाब जरूर सही होना चाहिए, क्योंकि जो चीज दूर से नजर आती है वो बाद में जब उसको बढ़ता जाए तो वो चीज इतनी अच्छी नहीं होती है। इसलिए औरत को भी ये देखना चाहिए कि लड़की जो है वो ये नहीं देखे तो पैसा है इसके पास या खूबसूरती है, ना खूबसूरती ना पैसा देखे, किरदार देखे लड़की का कि इसका चाल चलन कैसा है और माँ बापों ने कैसा इसको उठाया है, किस तरह की उसको तरबियत दी है, ताकि ये घर जाएगी। जब लड़की अच्छी होती है और अच्छे इतिगार से आती है तो वो घर पे जाके जहन्नुम भी होता है तो उसको जन्नत बना देती है। और जो लड़की ऐसी होती है जो जिसको कुछ नहीं मिलता, वो बस पैसे वाली होती है और वो कुछ ना सीखती है ना कुछ, तो वो अच्छे जहन्नुम घर को उसको जाके दो बना देती है घर को। तो ये तो माँ बापों को लड़कियों को सिखाना चाहिए, लेकिन लड़कों को भी माँ बापों को सिखाना चाहिए कि वो जो फैमिली में पले हुए होते हैं लड़की, वो अपने आसपास इधर देखते रहते हैं कि हमारी बहनों को कैसा बढ़ता जा रहा है, हमारी माँ के साथ कैसा, तो वो अपनी बीवी को भी इसी तरह से बरतते हैं और ख्याल रखते हैं, उनको कहा जाता है। तो लड़की का सबसे ज्यादा लड़की का इंतखाब अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारी जैसे बीबी सैयदा ठीक है हर तरह का उन्होंने दुख है, तो लड़की को भी ये होना चाहिए कि वो, जैसे मैं अपनी भी आपको मिसाल देती हूँ, मैं यहाँ से 40 साल से हूँ। जब मैं यहाँ आई थी तो मेरे मियाँ के पास कुछ नहीं था, एक कमरा था, बस किराए पे रहते थे वो, और कुछ एक पैराफिन का हीटर। अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की इबादत में मैं रही और मियाँ का कहना करती रही। मैंने कहा अब तो जो कुछ था, और मैंने कभी कार से पैर नहीं उतारा था अपने घर में, अच्छा खासा सब कुछ था। लेकिन यहाँ आके कभी मैंने माँ बाप को नहीं कहा कि मेरे घर में ये तकलीफ है। मैं अल्लाह से दुआ करती रही, मियाँ का साथ देती रही और इबादत करती रही। आज का दिन है कि अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया की नेमत मेरे घर में खुदा ने दी है, हर नेमत दी अल्लाह ने। ये सिर्फ लड़की की चाल चलन से और लड़की की किस्मत से होता है, पैसा रुपया सब, कि भरे घर में जाए तो वो खाली कर दे, खाली घर हो तो भरा हो जाए। अब ये जो किताब कहते हैं कि वहाँ से उतरते हैं जोड़े आसमान से, ये भी सही है, जोड़े आसमान से उतरते हैं, लेकिन रोजी भी तो आसमान से आती है अल्लाह की। कोई हराम रोजी खाता है और कोई हलाल रोजी खाता है। आपका बहुत शुक्रिया, बिल्कुल आखिरी मिनट आ गया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, तमाम नाज़रीन का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने कॉल्स की, कुछ तजर्बात शेयर किए। तो हो सकता है जो नए शादीशुदा अभी लोग इज़्दिवाज में आने वाले हैं तो उसको सोचेंगे, ये कोई आम मामला नहीं, नीयत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। नाज़रीन, कनात पसंदी की जैसे बात हुई, तो अगर हमारे दिल में ये नीयत होगी कि हमने बस मादा परस्ती ज़्यादा होगी, आसाइशें या अपनी सहूलियात देखेंगे, और हकीकी जो शादी का मकसद होना चाहिए कि आपने लाइफ पार्टनर के अंदर क्या खसूसियात देखनी है। और ये आपने कहा कि 40 साल हो गए, कनात भी आपने की, मुश्किल हालात में भी गुजारा किया, तो जिनका ये एक सेंस है मुश्किल आसानी वो मिल के गुजारे तो फिर अच्छी 40 साल गुजारा किया, बहुत अच्छी बात, लेकिन शायद आपके पास वो ससुराल नहीं होगा, वो पाबंदियां नहीं होंगी। वो खुद कह रही कि मैंने बताया भी नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा मैंने घर में नहीं बताया। कोशिश की कि आप
آپ اپنے فیصلوں کی خود ذمہ دار تھیں. تو وہی آزادی آج ہم اپنی بہوؤں اور بیٹیوں کو کیوں نہیں دے سکتے کہ ان کو ان کے فیصلوں میں آزاد چھوڑ دیں. اور اپنا مائنڈ سیٹ اپ چینج کرنے کی تھوڑی سی یہ ضرورت ہے کہ لڑکی قربانی کا بکرا ہے, ہمیشہ قربانی اسی کو دینی ہے. اگر اسلام میں بار بار اس بات کا تذکرہ ہوا ہے تو بار بار اس بات کا بھی تذکرہ ہوا ہے کہ اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور بہوؤں کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آؤ. تو کوشش کیجیے گا کہ ہم جب بولتے ہیں تو ہم دوسروں کی بھی مائنڈ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم لڑکوں کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ لڑکی کی عزت کتنی اہمیت رکھتی ہے خداوند تعالیٰ کی نظر میں, کہ خداوند تعالیٰ نے بی بی فاطمہ زہرا کو کیا مقام عطا کیا. تو لیجیے ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا, اور کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے, آپ بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا ان کو بھی. اور یہ ٹاپکس ہم لا رہے ہیں, آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایسا ٹاپک, کوئی ایسا ایشو جو آپ چاہ رہے ہیں کہ اس پر بات ہو, ہمیں کنٹرول روم میں یا ہماری ڈونیشن آؤٹ لائن نمبر پہ ضرور بتائیے گا. تو کل تک کے لیے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.